بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر کا سوال ہے، غصے سے کیسے بچیں؟ کسے کسے غصہ آتا ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے غصے والوں کی، ہاتھ نیچے کریں۔ مہلک بیماریوں میں ایک بڑی بیماری غصہ ہے، لیکن غصے کو جڑ سے مشائخ ختم نہیں کرتے۔ غصے کو جڑ سے مشائخ ختم نہیں کرتے، بلکہ غصہ جو غلط چیزوں پر آتا تھا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی عظمت و محبت پیدا کی جائے کہ اب وہ غصہ بجائے فضول کاموں پر آنے کے صحیح اور جو مزاج شریعت کے کام ہو اس پر غصہ آئے، یہ ہونا چاہیے۔ بنیادی بات یاد رکھیں، غصہ کبھی ختم نہیں ہوگا، غصہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ جتنی بیماریاں ہوں گی انسان کے اندر، جتنی روحانی بیماریاں، غصہ ہو، بد نظری ہو، شہوت ہو، اور اسی طرح دیگر تکبر ہو، عجب ہو، ریاکاری ہو، حب جاہ ہو، حب مال ہو، جتنے امراض ہیں باطنی، یہ امراض کبھی ختم نہیں ہوتے ابتدائی مرحلے میں۔ جیسے کہ کسی کو بخار آ جائے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دے دی، اب اس نے دوائی کھا لی، اب دوائی کھانے کے بعد بخار چلی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت تک بخار نہیں آئے گی، بلکہ جو بخار تھی دوا کے ذریعے سے اس بخار کو دبایا گیا۔ بالکل اسی طرح جو امراض ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں، وہ امراض ختم نہیں ہوتے، بلکہ شیخ کی توجہ سے اور جو ذکر بتایا جائے، جو اسباب ہوں وہ بتائے جائیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو وہ مرض دبتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض موقع پر دوبارہ بے احتیاطی ہو جائے اور وہ مرض دوبارہ ابھرے، جیسے بخار ہے، بخار آئی تھی، دوائی کھا لی، بخار دب گئی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت تک بخار نہیں آئے گی، بلکہ وہ اندر ہے، جیسے ہی اس سے بے احتیاطی ہوگی کسی نہ کسی موقع پر دوبارہ بخار۔ تو غصہ ایک بہت خطرناک روحانی مرض ہے، اور فضول کاموں پر غصہ آنا یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری انسان کے سارے نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعید بتائی، جس کو اکثر غصہ آتا ہو وہ اس وعید کا غصے کے وقت استحضار کرے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ہی کتنی نیکیاں، ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں بھی نہیں ہیں کہ جن نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ہم جنت کا سوال کر سکیں۔ ہے کسی کے پاس ایسی نیکی؟ ہم تو کچے لوگ ہیں۔ پہلی بات، ہم بالکل خالی ہیں، خالی کو اور خالی کرایا جائے تو بتائیں اس کے پاس بچے گا کیا؟ تو غصے کے موقع پر وعید جو اللہ کے نبی نے سنائی، اس کا استحضار ہو، اپنے ہی آپ سے مخاطب ہو کہ پہلی بات تیرے پاس نیکیاں ہیں نہیں، اگر تو غصہ کرے گا تو غصے کی وجہ سے پہلی بات تیری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمبر 2 تیری عزت ختم ہو جائے گی، نمبر 3 تیری جو اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا اگر استحضار کیا جائے تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ غصہ کنٹرول میں آئے گا۔ کنٹرول میں آنے سے مراد
کرنے کا مزاج ختم ہوتا جائے گا۔ اسی طرح وہ کام اور وہ لوگ جن کاموں کے سامنے ہونے کی بنیاد پر غصہ آتا ہو، ایسے موقع سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جن لوگوں کے کرتوت سے غصہ آتا ہو ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اور دور رکھنے میں مشائخ نے بڑی عجیب بات کہی، بعض دفعہ انسان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ میں نیک بن رہا ہوں، اس کے لیے دور ہو جاؤں، تو نیکی کے کام کو سامنے رکھ کر شیطان اللہ کی نظروں سے گرائے گا۔ تو وہاں پر کوشش یہ ہو میں گندا ہوں، میری وجہ سے سامنے والے کا نقصان نہ ہو، اس لیے میں دور ہو رہا ہوں۔ میری وجہ سے سامنے والے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے لیے میں دور ہو جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ سامنے والے کی شر سے میں بچوں اس لیے میں دور ہو جاؤں۔ یہ بہت اہم اور بالکل باریک سا نقطہ ہے۔ بعض دفعہ اچھے لوگ اس باریک نقطے کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر قدم اٹھائے تھے اللہ کو پانے کے لیے، لیکن خود اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ تو ان بنیادی باتوں کو اپنایا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ غصہ قابو میں آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مشاہد فرماتے ہیں کہ مراقبہ اصلاح کیا جائے۔ اب یہ مراقبہ اصلاح کیا ہو؟ کبھی کبھار وقت نکال کر اپنے آپ کو سوچا جائے کہ میں بڑا گندا، ایک وقت آئے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ غصے میں آئیں گے میرے گناہوں کو دیکھ کر۔ اس وقت میں اللہ کے غصے سے کیسے بچوں؟ تو اپنے آپ پر اس مرحلے کو، اس واقعے کو فٹ کریں اور بار بار اپنے نفس کو کوسے، تو ایسا، تو ویسا، اللہ نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ورنہ تجھے کون دیکھتا تھا۔ اس طرح بار بار 2 دن میں، 3 دن میں، 1 ہفتے میں، تنہائی میں سوتے وقت اپنے نفس کا اگر اس انداز سے مراقبہ کیا جائے تو انشاءاللہ صرف غصے کے لیے نہیں، سارے گناہوں کے لیے یہ مراقبہ ایک علاج بن جائے گا، سارے امراض کے لیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ جی